السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ سے 4 آیات، آیت نمبر 118، 119، 120 اور 121 یہ تلاوت کی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ رب العالمین انہی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جائیں گی. پچھلی جو آیات گزری ہیں سورہ البقرہ کی پچھلے ہفتے میں، جن میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی تھی کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ رب العالمین ہے. جس طرف آدمی رخ کرے گا وہاں اللہ رب العالمین کا چہرہ پائے گا. یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ کشادگی والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، اور کہنے والے یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں اور کفار مکہ بھی ہیں. یہود نے عزیر کو کہا اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور مشرکین مکہ نے تمام فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. جبکہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما يعلم جنود ربك الا هو، ایسا نہیں کہ 2-4 ہیں، انسانوں جناتوں سے کئی زیادہ ان کی تعداد ہے. ساری کی ساری، سارے کے سارے ملائکہ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. اللہ رب العالمین نے بیان کیا یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے. اللہ رب العالمین ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری بادشاہت ہے. جو تمام چیزوں کا مالک ہو اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی جو پیدائش کی ہے اس طرح کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی ہے. اور یقینی طور پر اگر انسان زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرے تو یہی ایک چیز ان کے ایمان لانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. آپ ایک بلڈنگ اور عمارت بناتے ہیں تو بغیر پلر کے اسے کھڑا نہیں کر سکتے. یہ اتنا بلند و بالا آسمان کیسے بغیر پلر کے کھڑا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمانوں کو بغیر پلر کے کھڑا کر رکھا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، کوئی انسانی طاقت ایسا نہیں کر سکتی. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق. اگر آدمی اس میں غور و فکر کرے گا تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ اسے ہوگا. اب یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعوت مشرکین مکہ پر پیش کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ عام طور سے دعوتی راہ کے اندر ہر آدمی کا ویلکم کیا جائے، جواب دیا جائے، قبول کیا جائے، ایسا نہیں ہے.
یہی دعوت کی راہ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ جب انبیاء بھی اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو بڑے کم لوگ ہی تھے جو رسپانس کرتے تھے، باتوں کو سنتے تھے اور ایمان لاتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ طرح طرح کے کٹ حجتی کرتے تھے، طرح طرح کے ڈیمانڈز کرتے تھے، طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لوگوں تک نہ پہنچا سکے۔ اور ان میں سے دیکھیے آج جو آیات پڑھی گئی ہیں، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، اور کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہیں، لولا يكلمون الله، اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ آپ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہیں دعوت اسلام دوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان چیزوں سے منع کیا، تو کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے، لولا یکلمون اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہی کیوں نہیں بات کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح سے، کذالک سو، اسی طریقے سے، لائک دس، اسی طریقے سے، قال الذین من قبلہم، کہا ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی، تشابہت مثل قولہم تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں کیا ہے، ملے ہوئے، ان کے دل کے آپس میں ملے ہوئے۔ کیوں کہا دل ملے ہوئے؟ یہ نہیں کہا باتیں ملی ہوئی، کیونکہ جو دل میں ہے وہی زبان پہ آتا ہے، تو ان کے خیالات، ان کے عقیدے، ان کا بغض، ان کا عناد، ان کا کفر آپس میں کیا ہے، ملا ہوا۔ قد بینا الآیات، ہمارا معاملہ یہ کہ ہم نے نشانیوں کو بیان کر دیا، کھول کھول کر کے، بینا، ہم نے بیان کر دیا ہے الآیات، نشانیوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جس نشانی کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، نشانیاں تو ہم نے کھل کر کے بیان کر دی، لیکن کون لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے، قوم یوقنون، جو یقین رکھنے والی قوم ہے، یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہماری نشانیاں کیا ہے، کھول کھول کر کے ہم نے بیان کر دی۔ اب ہم ہزاروں نشانیاں لائیں گے، آپ کو ایمان اگر نہیں لانا ہے تو کیا ہے، آپ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ ایسا کہنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلا مفسرین کا معاملہ یہ ہے کہ کن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان، کن لوگوں نے کہا کہ ہم، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے اور ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی، یہ کہنے والے کون؟ مفسرین میں تین طرح کے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، ایسا ڈیمانڈ کرنے والے، ایسا مطالبہ کرنے والے یہود ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ ایسا کہنے والے لوگ نصارہ ہیں، اور اکثر مفسرین کی رائے، جس نے امام ابو العالیہ، سدی، قتادہ وغیرہ ہے، اور امام ابن کثیر نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ کفار العرب ہیں، عرب کے کفار ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے ڈیمانڈز اور مطالبے کیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آ جاتی، کیونکہ اس کے بعد کیا کہا جا رہا، کذالک قول الذین من قبلہم، ایسی ہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نری ربنا، حتی نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل اعلانیہ طور پہ دکھا دیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور طرح طرح کے ڈیمانڈز پرانے انبیاء، جو پچھلے انبیاء گزر چکے ان سے کیے گئے، اور اسی طرح کے ڈیمانڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے گئے۔ سورہ الاسراء اگر آپ پڑھیں گے 90 سے لے کے 93 تک تو تعجب کریں گے کس کس طرح کے ڈیمانڈز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کفار مکہ، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں۔
خوبصورت پانی نکال دیں زمین سے، اگر آپ میں یہ قوت اور طاقت ہے تو ٹھیک ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا تو پھر آپ کے لیے باغیچہ ہو کھجوروں کا اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ اپنے ان باغیچے کے اندر سے جو کھجور اور اس کا انگور کا باغیچہ ہے وہاں سے آپ نہریں نکال دیں، بہتی ہوئی نہریں نکال دیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ کا جیسا خیال ہے نا، آپ کہتے ہیں بار بار وارننگ اور دھمکی دیتے ہیں نا کہ آسمان سے تم پر عذاب نازل ہو جائے گا یہ وہ، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا آپ کا خیال ہے، تب ہم آپ پر ایمان لا لیں گے۔ اور کیا کہا؟ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا خود اللہ اس کے فرشتے ہمارے آمنے سامنے آ جائیں، ایمان لے آئیں گے آپ پر۔ آپ بار بار کہتے ہیں جبریل آئے جبریل آئے، یہ کہا وہ کہا، اور بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے آپ اللہ کو اور جبریل کو فرشتوں کو ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیں، حاضر کر دیں، تو ہم پر ایمان لے آئیں گے، ادروائز ہم آپ پر قطعاً ایمان نہیں لائیں گے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا پھر آپ کے لیے سونے کا گھر ہو جائے، آپ کے پاس کیا ہے؟ سونے کا گولڈ کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ کر کے دکھائیں ہم کو، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ یا تو آپ ہمیں آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، اور یہ بھی ہم نہیں مانیں گے کہ آپ آسمان میں چڑھے ہوئے ہیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم آپ کے چڑھنے پر ایمان بھی نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اوپر جا کر کے کتاب ہم کو تو بھیجیں، ہم اسے پڑھیں گے تو معلوم ہے آپ اوپر سے کتاب یا اوپر گئے ہوئے ہیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے سبحان، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، هل كنت الا بشر رسول، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، یہ ڈیمانڈ جو کر رہے ہو تم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام، یہ تم مطالبات تمہارے جو ڈیمانڈز ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ان میں سے بات چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی سورہ فرقان میں پڑھیں گے تو لوگ کہتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، ان لوگوں نے کہا جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں، امید نہیں کرتے، یعنی کافروں نے، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک نہیں لائیں گے؟ جب تک کہ یا تو ہمارے اوپر فرشتے نازل ہو جائیں یا ہم اپنے رب کو اعلانیہ طور پر دیکھ لیں۔ یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی تفصیل موجود ہے، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 اور 90 سے لے کر کے 93 تک پڑھ لیں گے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول سے کس طرح کے ڈیمانڈز اور مطالبات کر کے ان کی دعوت کو رد کیا جاتا تھا۔ اور کہیں نہ کہیں آج بھی اہل حق اگر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو ان سے ایسے ڈیمانڈز کیے جاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، سوائے یہ کہ کٹوجتی ہوتی ہے، دعوت کو قبول کرنا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بہت حد تک عبرت اور نصیحت ملتی ہے۔ تو وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اور ان لوگوں نے کہا جو جانتے نہیں ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو نہیں کرتا یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آ جاتی، ایسی ہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی۔ ان سارے لوگوں کے دل آپس میں کیا ہے؟ ملے ہوئے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ ہم نے تو اپنی آیات کو واضح طور پر ان لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس یقینی نہیں ہے کچھ بھی بیان کیا جائے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جیسے جن کے پاس اللہ پر ایمان کمزور ہے، رسول پر ایمان کمزور ہے، اور ایک میتھولوجی پر وہ قائم ہے، ایک عقیدے پر وہ قائم ہے، ایک بات پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ قرآن کی آیت دکھائیے یا حدیث مصطفیٰ دکھائیے، وہ کیا ہے ایڈمٹ کر لیں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہے ان کے دلوں کے اندر پہلے سے مرض جھکا ہوا ہے، مرض جو ہے بسا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ،
یہ اس طرح طرح کے ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ انا ارسلناک، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، آپ خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کی بات مانتے ہیں، ونذیرن، اور ڈرانے والا، میں آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم عمل ہے کہ آپ پوری امت کے لیے کیا ہے، بشیر ہے، نذیر ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ڈراتے بھی۔ تو آپ کی صفات میں سے اہم صفت یہ کہ آپ کیا ہے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور پریشان نہ ہو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ڈراتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ قیامت میں داخل کر دیے جائیں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ابو جہل کیوں جہنم میں ہے، ابو لہب کیوں جہنم میں ہے، کیا آپ کی دعوت میں کمی تھی، آپ نے ان تک پہنچ پایا۔ اس طرح کے سوالات آپ سے نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ لوگوں کو بشارت دیتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کے جہنم میں جانے کا جو سبب ہوگا وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بہت پریشان رہتے، ایک آدمی بھی اگر ایمان نہیں لاتا تو آپ اس کے پیچھے اپنے آپ کو اس قدر پریشان رکھتے کہ گویا کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، ایسا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ یہ فکر ہونی چاہیے، آخری درجے میں فکر ہونی چاہیے۔ کسی انسان پر ایک مرتبہ دعوت کو پیش کر کے آپ کنارے ہو گئے، یہ دعوت کا راستہ ہی نہیں۔ دعوت کہتے ہیں کہ آدمی آخری لمحے تک اس سے امید باندھے ہوئے ہو، آخری لمحے تک۔ 10 سال تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر کوششیں کی، لیکن وفات کے وقت بھی حاضر ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی لمحے میں وہ اسلام کی آغوش میں داخل ہو جائیں، اور اسلام نہیں لائے تو آپ کوئی پریشان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا دین النصیحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دین خیر خواہی کا ہے، سامنے والے کی ہر حال میں آپ بھلائی چاہیں۔ وہ ایمان نہیں لاتا تب بھی اس کی ایمان کی کیا ہے، فکر کرے، نہ ماننے کی صورت میں آپ اس کے لیے دشمن نہ بن جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا، بڑی پیاری بات بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، احادیث میں اس کی بڑی صراحت موجود ہے، احادیث میں اس کی بڑی واضح صراحت موجود ہے۔ یہ جو صفت ہے بشیر اور نذیر کی، یہ صفت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص جو تورات کثرت سے پڑھتے تھے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہنے لگے کہ تورات میں ہو بہو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ یہ تورات کے اندر بیان کیا گیا ہے، ہو بہو یہی چیزیں قرآن کے اندر اور بہترین الفاظ میں کیا ہے بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے ہوں گے، آپ اسلام کا بول بالا کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ، ساری کی ساری برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے یہ آواز بھی لگائی تھی کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں بات کہوں، ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم لوگ تصدیق کرو گے، میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا، تو آپ سے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یاد رکھو میں بھی ڈرانے والا ہوں ایک ایسے عذاب سے جو تمہارے سامنے، اور سخت عذاب سے میں تمہیں کیا ہے ڈرانے والا ہوں۔ جیسے یہ بات اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی
ابو لہب نے کہا تبا لکا یا محمد لہذا جمعتنا، تم برباد ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی وجہ سے ہمیں اکٹھا اور جمع کیا گیا، بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور اسی موقع پر تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ آگے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جانے کے بعد، کیونکہ مکہ کے اندر یہود نصارہ نہیں تھے، نصارہ تو مدینے کے اندر بھی نہیں تھے، اکا دکا لوگ تھے، مکہ کے اندر بہت تھوڑے، یعنی ورقہ بن نوفل وغیرہ ایسے چند لوگ تھے، لیکن مدینے کے اندر یہودی بڑی تعداد میں موجود تھے، اور 3 بڑے بڑے قبیلے ان کے موجود تھے، اور ان کو اس بات کا علم بھی تھا کہ ایک نبی آنے والا۔ اور جب ان لوگوں میں یعنی اوس اور خزرج وغیرہ کے ساتھ مل کے لڑائیاں ہوتی تھی، تب بھی یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جس کے ساتھ مل کر کے ہم تمہیں کیا ہے قوم عاد کی طرح ختم کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک منع نہیں کیا جاتا تو آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ یہ بھی اہل کتاب ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، تو توافق رہے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ مخالفت کا حکم نہیں دیتا تب تک آپ یہود و نصارہ کے ان اعمال کی موافقت کرتے تھے، مخالفت نہیں کرتے تھے۔ یہ حکم بہت بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہ لالچ میں کہ یہ لوگ کیا ہے، جب میری بات ان کی بات ملتی جلتی ہے تو یہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز ایمان نہیں، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے، ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے۔ لن جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو معنی کے اندر زور اسٹریس دے دیتا، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کون لوگ؟ الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ۔ آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ بھائی چارگی قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کے عمل سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، نہ یہود راضی ہوں گے نہ نصارہ راضی ہوں گے۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی، ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جائیں، آپ اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے کفر میں داخل ہو جائیں، تب جا کر کے وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کتنی بھی بات کر لیں، یہود و نصارہ آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ تو خود آپ کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ایمان میں داخل ہو گئے پوری تقویٰ کوشش یہ کرتے تھے کہ لوگ کافر ہو جائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 109 میں ہم اور آپ 109 میں پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ایمان لانے کے بعد، آپ مسلمانوں کی ایمان کے بعد انہیں کیا بنا دیں؟ کافر بنا دیں، مرتد کر دیں۔ تو ان کی کوشش تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ وہ کافر بنا دیں، تو وہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کتنی بھی موافقت کرنے کی کوشش کر لیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں ویسے آپ بھی کافر ہو جائیں، پھر معاملہ برابری کا ہو۔ یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ان کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو جب اللہ کے پیغمبر سے راضی نہیں ہے تو ہم اور آپ جو آج پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ یہ بہت سارے لوگ جو مسلمانوں میں یہود و نصارہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، کیا اس سے وہ راضی ہو جائیں گے؟ یہاں خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں تب تک آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت، راستہ وہی جو اللہ کا دکھایا ہوا۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ کی ہے، وہی ہدایت ہے، اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے جو بھی طریقہ بیان کیا ہے وہ ہدایت نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ وہاں سے وارننگ شروع ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کی تمام امتوں کو وارن کیا جا رہا
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کے ڈیزائر کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی۔ یہ آیت کیا ہے؟ بہت بڑی دھمکی ہے اس آیت کے اندر، اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو حق کے آ جانے کے بعد، حق کے جان لینے کے بعد دوسری چیزوں کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ صرف گمراہی ہوتی ہے۔ یہ کہنا کسی بندے کا حدیث کے آ جانے کے بعد تو کیا فلاں امام صاحب غلط کر سکتے ہیں، اس سے بڑی گمراہی کچھ نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان کا کتاب و سنت کے نصوص کے آ جانے کے بعد یہ کہنا کہ کیا اتنے بڑے عالم صاحب غلط کر سکتے ہیں، اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی گمراہی اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صراحت کے ساتھ کہا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے۔ تو یہاں امام شوکانی وغیرہ نے بڑا سخت کہا کہ بہت سخت وارننگ ہے اس آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دین حق کے آ جانے کے بعد دوسری چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیزیں دیکھیں، سب سے پہلی چیز اسلام کے خلاف جتنے بھی دین ہیں سب ایک، اسلام کے خلاف جتنے بھی دین ہیں وہ آپس میں سب کیا ہیں؟ ایک ہے۔ الکفر ملت واحدہ، جتنے سارے لوگ کافر ہیں وہ آپ اسلام کے خلاف سب ایک ہے، البتہ یہ کہ وہ کفر میں بہت ساری قسمیں اس میں بٹے ہوئے ہیں۔ کفر میں بہت سارے، سب کا کفر کیا ہے؟ یہودیوں کا کفر الگ ہے، نصارہ کا کفر الگ ہے، مجوسیوں کا کفر الگ ہے، ہندوؤں کا کفر الگ ہے، اور اس طرح سے لوگوں کا کفر الگ الگ قسم کا ہے، لیکن ہے سب کیا ہے؟ سب لیکن مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سب ایک۔ اور آپ خود دیکھیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جب مسلمانوں کے خلاف معاملہ آتا ہے تو سب کیا ہو جاتے ہیں؟ یہود اور نصارہ یہ آپس میں دین کے اعتبار سے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن مسلمانوں کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سب کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انما ادا ہدی اللہ ضلال، اللہ کی ہدایت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب کیا ہے؟ سب گمراہی ہے۔ کوئی آدمی سوچے ہی نہیں، اگر آپ نے اللہ کا قرآن دیکھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ کچھ اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا یہ عمل سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیے آیت کا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کے، یہ نہیں کہا ان کے دین کی پیروی کی، کہا اگر آپ نے ان کی ڈیزائر کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ اللہ کے بعد، رسول کے بعد جن کی بھی بات ہو سب ان کی اپنی ڈیزائر ہوتی ہے، وہ کتنے ہی بڑے عالم کے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس شخص کی بات کتاب و سنت کے موافق نہ ہو، وہ بات کتاب و سنت کے مقابلے میں صرف ڈیزائر ہوتی ہے، آپ کی منمانی ہوتی ہے، آپ کی اپنی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ علم وہ ہے، العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم وہ ہے جو اللہ نے کہا، علم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وما سوا ذلك وسواس الشیاطین، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو باتیں وہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ یہ امام شافعی نے کہا رحمہ اللہ، جن کے نام پہ مذہب بھی بنایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما علیہ الیہود والنصارى لیس دینا، یہود اور نصارہ جس پر ہیں وہ دین نہیں ہے۔ دین اس لیے نہیں کہ اپنی مرضی سے اپنی کتاب کے اندر کیا رد و بدل کرتے رہتے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اپنی مرضی سے جس موسم میں چاہتے ہیں رکھتے ہیں، گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دین نہیں۔ ایسے ہمارے پاس بھی کیا ہے؟ جو لوگ بدعت و خرافات ایجاد کرتے ہیں وہ دین تھوڑی نا،
अपनी मर्जी से जब चाहा मुहर्रम में मना लिया, जब चाहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना लिया, जब चाहा कुरान खानी करा ली, जब चाहा जो चाहा। तो ये दीन थोड़ी ना, ये उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी डिजायर है, ये दीन नहीं है। दीन वो है जो अल्लाह ताला ने कहा, दीन वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो ये लोग भी क्या सही दीन पर, मुसलमानों में बहुत सारे लोग नहीं है जो अपनी मनमानी तरीके से क्या है इबादत करते, वरना मुसलमानों का मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो ऐसे है जैसे किसी ऊंट के नाक में नकील डाली गई हो और वो अपनी मर्जी से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता जब तक कि उसका मालिक बैठा नहीं। ऐसे मुसलमान की मिसाल उस ऊंट के नकील की तरह है कि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहेगा। मुस्लिम का मतलब ये है कि जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जो अपनी मनमानी करता है वो सही मुसलमान हो ही नहीं सकता है। और जो इल्म के बाद, एक होता है कि आदमी गुमराह है लेकिन इल्म के बगैर, एक आदमी गलत कर रहा है लेकिन इल्म के बगैर, उस तक दलील नहीं पहुंची, उस तक कुरान नहीं पहुंचा, उस तक हदीस नहीं पहुंची, वो गलत काम कर। लेकिन अगर कोई शख्स इल्म के आ जाने के बाद, इल्म के आ जाने के बाद अपनी मनमानी काम करता है, दूसरे की डिजायर की पैरवी करता है, तो ये सबसे बड़ी गुमराही में मौजूद है। वला इन इत्तबाअता अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, हालांकि होना ये चाहिए था कि वला इन इत्तबाअता मिल्लतहुम, अगर आप उनके मिल्लत की पैरवी करेंगे, क्योंकि पहले क्या कहा कि यहूद और नसारा आपसे राजी नहीं होंगे यहां तक कि आप उनके दीन को फॉलो कर लें। लेकिन दूसरे उसी हिस्से में क्या कहा जा रहा है, अगर आप उनके डिजायर की, उनके ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, क्योंकि जब आदमी अल्लाह पर ईमान ना लाए, रसूल पर ईमान ना लाए, क्या वो नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे ये वादा लिया है कि तौरात और इंजील के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। नहीं, आप पर ईमान ला रही है उनकी अपनी मनमानी, इसलिए उनके पास कोई दीन नहीं बचा हुआ। वो ये ना कहें कि दीन मूसा है, दीन ईसा है, ये उनकी अपनी मनमानी। और ऐसे ही तमाम जमातों का मामला है जो किताब और सुन्नत के अलावा दूसरी चीजों को फॉलो करते हैं, वो दीन नहीं है, वो उनकी अपनी मनमानी। कुरान भी कहता है कि अगर, ये नहीं कहा कि अगर आप उनके दीन की पैरवी करते हैं, बल्कि कहा अगर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं इल्म के आ जाने के बाद, तो अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई मददगार और कोई वली नहीं है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिन्हें हमने किताब दी है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन लोगों को, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो उस किताब की तिलावत करते हैं जैसा कि उसके तिलावत का हक है। उलाइका युमिनूना बिही, ऐसे ही लोग हैं जो इस किताब पर ईमान लाने वाले हैं। वमन यकफुर बिही, और जो उस किताब पर ईमान लाने से इनकार करे, फउलाइका हुमुल खासिरून, तो वही वो लोग हैं जो नुकसान और खसारा उठाने वाले हैं। यहां पर कई चीजें महल्ले नजर हैं। सबसे पहले देखिए किताब से मुराद क्या है। जिन लोगों ने कहा कि जिनको अल्लाह ताला ने किताब दी है वो मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं, तो उन्होंने अल किताब से मुराद सिर्फ कुरान लिया। और जिन लोगों ने कहा कि इससे मुसलमानों के साथ साथ यहूद और नसारा में जो ईमान लाने वाले लोग हैं वो सब मुराद हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन्हें किताबें दी गई हैं वो उनमें यहूद भी हैं, नसारा भी हैं, मुसलमान भी हैं, और किताब से मुराद कुरान है, तौरात है, इंजील है, सारी। और ये दुरुस्त माना है कि जिन जिन लोगों को हमने किताब दी है और वो किताब की तिलावत करते हैं जैसा कि उसका हक है, तो वही लोग ईमान लाने वाले। तिलावत से क्या मुराद? हमारे पास तिलावत का मतलब होता है रीड करना, पढ़ना, हालांकि उसके लिए क़िराअत का लफ्ज़ अरबी में आता है, समझ रहे हैं? अरबी जुबान में पढ़ने के लिए जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया इक़रा, आप पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तिलावत का जो माना है तीन चीजों को शामिल है। एक तो यह है कि लफ्ज, दूसरा माना, और तीसरा अमल। तिलावत करने का मतलब यह कि आदमी कुरान को सही तरीके से पढ़ भी रहा जैसा कि उसका हक है पढ़ने का, अल्फाज की अदायगी वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि उसको समझ भी रहा हो, और तीसरा ये कि उस पर अमल भी कर रहा हो, तो इसको कुरान की तिलावत करने वाला कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु,
جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا حق تلاوتی ہی، جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یحلونہ حلالا ویحرمونہ حراما، کہ قرآن نے جن چیزوں کو یا تورات نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ اس کو حلال مانتے ہیں، جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک معنی عبداللہ بن عباس نے یہ بھی بیان کیا یتبعونہ حق اتباعہ، وہ اس قرآن کو اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ اس کی اتباع کرنے کا حق ہے۔ اور یہ معنی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ سے بھی کی۔ تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جیسا اس کا حق تلاوت کرنے کا اس کا مطلب یہ کہ آدمی ریڈ کرے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن ریڈ کرتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ قرآن پر مکمل طور سے ایمان لانے والوں میں سے نہیں۔ غور سے سنیے گا، یہ تمام تقریباً مفسرین نے ذکر کیا کہ جو لوگ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کا حق صرف اس کو ریڈ کرنا نہیں، قرآن کا حق صرف اس کو سمجھنا نہیں ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایسا کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہی اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، اس کتاب پر ایمان لانے والے۔ تو گویا کہ صرف ریڈ کرنے والا یہ اس پر مکمل ایمان لانے والا نہیں ہے، جو ریڈ بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے وہ بھی اس پر ایمان لانے والا نہیں ہے، جب تک کہ پڑھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والا، اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا اور حرام کو حرام سمجھنے والا نہ ہو۔ یہ آیت اپنے معنی کے اندر بالکل واضح ہے، اور آیت نمبر 121 ہے۔ آپ دنیا کی جس بھی ترجمے میں جا کر دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، کسی بھی مسلک کے ترجمے، انشاءاللہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں پائیں گے۔ تفسیر میں ہو سکتا ہے کوئی کچھ ذکر کرے، کوئی کچھ ذکر کرے، لیکن عام طور سے اس کی تفسیر کرنے سے مفسرین بھاگ بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ حق تلاوتی یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، یہ اپنے آپ میں بالکل واضح ہے۔ اور تلاوت کا معنی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جتنی بھی عربی زبان کی ڈکشنری ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اور خود جانتے ہیں کہ قرات کرنا تلاوت کرنا دونوں الگ الگ معاملہ ہے۔ قرآن کے لیے عام طور سے تلاوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قرآن میں بہت سارے مقام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور جو اس کتاب پر ایمان لانے سے انکار کرے، غور کریں، جو معنی نہیں سمجھتا ہے وہ بھی ایک درجے میں انکار کرنا ہے، جو قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھتا ہے، وہ بھی قرآن کے انکار میں شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے متعلق فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، اس حال میں وہ مر رہا ہو کہ وہ اس پر ایمان نہیں لے کر آیا جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، اور آپ جو لے کر آئے ہیں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قرآن ہے۔ الا کان من اصحاب النار، مگر وہ کیا ہے؟ جہنم، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، اگرچہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا۔ بہت سارے لوگ جو یہود و نصارہ کے کفر میں شک کرتے ہیں، ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی کافر نہ ہو جائے، کیونکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان نہ لائے جس کے ذریعے سے مجھ کو بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ قرآن لے کر آئے۔ جو اس قرآن پر ایمان نہ لائے، جو اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان نہ لینا یہ کافی نہیں، وغیرہ یہود و نصارہ اللہ پر ایمان لاتے تھے،
रसूल की तकजीब करते थे, सिर्फ नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, इल्म उनके पास मौजूद था, और अल्लाह ताला ने गुमराह लोगों में उनका शुमार किया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसलिए जो शख्स कुरान की मुखालिफत करे किसी भी माने में, ये दलील है इस बात की कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। और जो आदमी इसकी मुकम्मल तौर से तिलावत ना करे वो भी मुकम्मल ईमान वाला नहीं है। और जो कुरान का इनकार करने वाला हो, अगरचे दुनिया में कितना ही बुलंद और बाला मकाम उसे क्यों ना मिल जाए, क़यामत के दिन वो क्या नुकसान और खसारा उठाने वालों में से। तो ये 4 आयात थी जिसका तर्जुमा बहुत ही मुख्तसर तफसीर अल्लाह की तौफीक से आपके सामने जिक्र की गई है। और ये भी जरूरी है कि आप कोशिश करें कि इन आयात को आप अपने घरों के अंदर भी पढ़ें। उससे क्या होगा कि जो चीजें यहाँ बयान की जा रही हैं, आप जब खुद से पढ़ेंगे ना तो तस्बीत और मजबूती पैदा होगी। और इन चीजों को आप दूसरों से भी पूछें कि क्या ये माना जो बयान किया गया है ये दुरुस्त और सही है कि नहीं, क्योंकि अब देखें कि किस कदर खतरे वाली बात बयान की जा रही है। और कहीं ना कहीं हम और आप इसमें क्या है शामिल, न हम कुरान की तिलावत करते हैं जैसा कि उसका हक है, और वहां भी कहा जा रहा है कि हम बहुत सारे लोगों की पैरवी करते हैं जो कुरान और सुन्नत पे कायम नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी मनमानी होती है, उनकी मनमानी होती है। जैसे किसी बड़े आलिम से पूछा गया, मिस्र के थे, कि क्या अपनी बेटियों को यूरोप वगैरह में पढ़ाने के लिए भेजा जा सकता, तो क्या जवाब दिया, क्या हुआ, मेरी बेटियां पढ़ती हैं, ये दलील है, मेरी बेटियां पढ़ती हैं वहां पर। मुझसे पूछा गया क्या अपनी बेटियों को बगैर महरम के भेजा जा सकता है वहां पढ़ाने के लिए, सवाल है। आप किताब सुन्नत की रोशनी में दलील देते कि हाँ है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां पढ़ती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग दलील ऐसे ही देते हैं कि मैं ऐसा करता हूं। आप अल्लाह के पैगंबर तो नहीं ना कि आपका अमल नमूना और दलील हो जाए। किसी से पूछा गया कि हिंदुस्तान के बड़े आलिम हैं कि क्या मैयत की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए, तो जवाब में क्या कहते हैं कि मैं 3 कुर्बानी का जानवर खरीदता हूं। पहले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करता हूं, दूसरे दिन अपने नाम से करता हूं, और तीसरे दिन अपने अहल वयाल के नाम से। ये दलील है। आप बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एविडेंस और दलील दे। अब देखें अल्लाह के पैगंबर इस वक्त है नहीं, आप आराम फरमा रहे हैं। अब इन बातों के डायरेक्ट कौन लोग हैं जिनसे मुतालबा किया, किनको कहा जा रहा है कि आप उनके डिजायर की पैरवी न करें, कौन लोग होंगे इसमें, हम और आप हैं। हम और आप ये ऐसे मतलब है कि आप यहूद और नसारा को खुश करने की या दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश न करें। जो भी अल्लाह के दीन से दूर हो उसको खुश करने की कोशिश न करे, कभी खुश नहीं होगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन इल्तमसा रिदल्लाहि बिसख्तिन नास, जो अल्लाह ताला की रजा उसकी खुशनुदी चाहता है लोगों को नाराज करके, तो अल्लाह ताला भी उससे खुश हो जाता है और लोग भी खुश हो जाते हैं। और जो अल्लाह ताला को नाराज करके लोगों की खुशनुदी चाहता है तो अल्लाह ताला भी उससे नाराज हो जाते हैं, और दुनिया के दूसरे लोग भी क्या है, क्योंकि कभी भी किसी इंसान को खुश नहीं किया जा सकता। अरे बीवी जो है सालों साल हमारे साथ रहती है, उठना बैठना, उसको भी खुश नहीं कर सकते आप, उसको भी आप खुश। दुनिया में रिज़न ना से गायतुन ला तुदरिकु, लोगों को खुश करना एक ऐसा अमल है, ऐसा काम है कि जिसको आप कभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आप अपने परवरदिगार रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन को खुश कर ले जाएंगे और खुश होकर के आप अपनी जन्नत में दाखिल। इसलिए किसी भी मसले के अंदर आप अल्लाह की रज़ा तलाश करें, अल्लाह किन चीजों में खुश होता है उसको तलाश करें। दुनिया भाड़ में जाए, या आपकी जन्नत और जहन्नम में जाने वाले नहीं है, ना आपकी तकलीफों को कम करने वाले, ना आपके हिसाब किताब को वो करने वाले हैं। ये बात सही तरीके से समझिए। इसीलिए कुरान ने बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रून, ईमान वालों मुतनब्बा और आगाह होगा, तुम्हारी बाप बीवियां, सब सारी नहीं, बाप बीवियां तुम्हारी और बाप औलादें तुम्हारी ही दुश्मन है। अदुव्वन लकुम फहज़रून, उनसे बचो। आप देखें कितने लोग हैं जो बीवियों की वजह से अल्लाह को नाराज करते हैं। आदमी खुद अपने गिरबान में झांक कर देखे, कितने लोग हैं जो सिर्फ बीवियों की वजह से अल्लाह को नाराज करते हैं, बीवियों को की खुशनुदी हासिल हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो औलाद की वजह से अल्लाह को नाराज करते हैं। ऐसे लोगों की ऐसा नहीं कि 2-4 हैं मुआशरे के अंदर,
ایک بڑی تعداد ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہاری بعض بیوی اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہے، بچو ان سے بچو. ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی ہے تو آپ کو صحیح راستہ ہی دکھا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے.